دارالعلوم میں حاضری ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے، دارالعلوم بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اساتذہ کرام، محتمین، منتظمین، معاونین، خدمت گزار کے مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں۔ میرا ویزا بہت لمبا ہے، میرا فکر نہ کرے، اپنا فکر کرے۔ ویسے بھی سنڈے کی رات ہے، بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے۔ بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں، تقریر سننے لگ جائیں، صبح ہو جاتی تھی، بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی۔ کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا، فجر کی اذان خود دے دی، فجر کی اذان۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل، ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ گو میں انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا، میں بھی پرانا پیپا ہوں۔ بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی، تو یوں فرمایا، میں ایسے آدمی سے، ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیں، گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے رحمہ اللہ، کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا، اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا۔ میاں منہ شاہ رحمہ اللہ کو لے آئے اور انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں صغیرہ گناہ کا گزر نہیں ہوا، یہاں تو کبیرہ بھی ہوتے رہے۔ اس وقت کے بزرگوں میں، اللہ والوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں کسی نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تردید نہیں کی۔ تو جب بنیاد ایسے اللہ والے نے رکھی ہو، پھر کیا کہنا اس گلشن کا؟ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد، استاد ملا محمود ہے اور شاگرد مولانا محمود الحسن، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ تھوڑے بچے ہوں مدرسے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اجی تعداد چھوڑی ہے، یہاں کیا پڑھائیں گے، یہاں کیا کریں گے۔ لیکن اپنی بنیاد کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ اس ایک شاگرد کی روحانی اولاد اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا فیضیاب ہے۔ تقوی کے اعتبار سے علماء دیوبند کا مقابلہ اس عالم میں کوئی نہ کر سکا۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ ہیں، کاندلے سے دلی جانا چاہتے ہیں، اونٹ کرائے پہ کر لیا، سواری اونٹ تھی اس زمانے میں، سامان دکھا دیا کہ میں یہ سامان اونٹ پہ رکھوں گا۔ ایک دوست آیا اور کہنے لگا، حضرت دلی جا رہے ہو، یہ کاغذ کا رکا میرا لے جانا اور فلانے دوست کو پہنچا دینا۔ فرمایا بھائی ذرا انتظار کرو، اونٹ والے کو میں سامان دکھا چکا ہوں اور وہ مجھے بھی دیکھ چکا ہے، وہ آ کر اس سے پوچھیں گے کہ سامان جو تمہیں پہلے دکھایا کرایہ طے ہوا، کیا ایک کاغذ کے رکے کی مزید اجازت دیتے ہیں آپ؟ ایک کاغذ کے رکے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تقویٰ دیکھیں آپ۔ دلی سے بیل گاڑی میں سفر کرنا شروع فرما دیا کاندلے کی طرف۔ راستے میں یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور چلانے والا کہنے لگا جی یہ دہلی کی فلانی کنجری کی ہے۔ فرمان لگے روکنا روکنا، ذرا پیشاب لگا مجھے۔ اس نے روک لیا، پیشاب کر کے کہنے لگا ذرا میرے پاؤں اکڑ گئے، میں بھی پیدل چلوں گا۔ گاڑی بھی چلتی رہی، مولانا بھی پیدل چلتے رہے۔
وہ گاڑی چلانے والا کہنے لگا حضرت میں سمجھ گیا ہوں آپ سوار نہیں ہوں گے، جب سے میں نے بتایا ہے آپ سوار نہیں ہوں گے۔ فرمایا ہاں بھائی سواری تو نہیں کروں گا۔ فرمایا مجھے واپسی کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہ اس لیے میں نے تجھ سے بات کاندھلے تک کی ہے، کبھی تو یوں نہ کہہ دے کہ مولوی مظفر جھوٹ بولتا ہے۔ کرایہ دیا اور واپس کر دیا۔ کنجری کی بیل گاڑی میں کرایہ دے کر سوار نہیں ہوتے، اور آج ہم جیسے ملا اگر کنجری چندہ دے تو دعا کرتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں اور برکت کرے۔ کون ان کی ریس کرے گا؟ بڑے بڑے نواب لوگ، نواب بھوپال، نواب رامپور، یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے، بیٹھے بیٹھے بڑے لوگ گپے مارے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کہتے ہیں نا تیرا مال حرام کا، تو مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ سب نواب کیا کرتے تھے، اس کو کھلا کے دیکھو، اگر الٹی ہو گئی تو حرام ہے، ہضم ہو گئی تو حلال۔ تقویٰ یہاں تک، اور پرہیزگاری اور جذبہ جہاد کا تو کہنا ہی کیا۔ علم کی روشنی میں لے لیں ہم، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی اپنی قلم سے، 1300 کتاب ہے، اور ایسے ایسے جواب دیے۔ ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں، وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ۔ ایک آدمی پکڑ کے لے آیا۔ مولانا تھانوی رحیم اللہ نے پوچھا پنڈت جی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی بات بتا دوں، کہ جی ہاں علم نجوم میں نے پڑھ رکھا ہے، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں۔ مولانا تھانوی کے پاس ایک سوٹا پڑا تھا، فرمایا بتاؤ یہ تمہارے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا کہ اگر ہاں کرتا ہوں یہ پڑاخ سے مارے گا، اور اگر نہ کرتا ہوں یہ پرے کو رکھ دے گا۔ کہنے لگا حضرت جی اس سوٹے کا تو مجھے پتا نہیں۔ فرمایا گدھے تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تجھے پتا نہیں، کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا۔ اور ایک بات آسان سی کہہ دوں، میں پچھلے سال برطانیہ گیا، اڈمرا یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ملکی غیر ملکی، مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے۔ ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا، انگریزی کا، اسی یونیورسٹی کا، مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی۔ تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مولانا حسین احمد مدنی، یہ مولانا ابو کلام آزاد، یہ مولانا احمد سعید دیلوی، اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے، انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق، انگریزوں کی، ویسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی، میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھا ہوں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے، اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے، یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے، 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگھے لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا او نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے۔ عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری یا یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. جگر کہتا وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی. ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. ان اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی. صحابہ کرام کے وارث یہ بنے, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے. بھوکے یہ رہے, پیاسے یہ رہے, دکھ انہوں نے اٹھائے, پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی, غسل دینے لگے. دلی میں غسل دیا جا رہا ہے, لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں. پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں, پھنسی کے نہیں, یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا. اللہ والے نے ایک ہفتے تک ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں. اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام زہد و تقویٰ ہے, اس کا نام بہادری ہے, اس کا نام شجاعت ہے. مار کھائی, ایک ہفتہ ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے, پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. تو معمولی بات ہے, ایک ایک اللہ والا نرالا ہے. ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے. یوں مرنا, یوں جینا, یوں تکلیف اٹھانا, یوں پریشانیاں جھیلنا. کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر, قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا, میں بڑی بیمار ہوں, سخت علیل ہوں, میرا آخری وقت ہے, کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ, ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا, استغفار کرتی ہوئی چلی جا, درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا, اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. ضمانت پہ آ جاؤ, جنازے کو کندھا دے لو, اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو, چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. کوئی معمولی بات ہے, کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں, بات سیر ختم ہو گئی یوں تو نہیں ہے نا. مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمت اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا, بہت بڑی جگیر کا مالک تھا. انگریز نے ساری زمین کرک کر لی. مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ کر دڑام سے باہر پھینک دیا. 2 انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے, اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے, اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی, قتل نہیں کیا, گناہ کوئی نہیں, کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟
مولانا جعفر تھنیسری رحمتullah علیہ کہتے ہیں مجھے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے، میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں دو عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں، ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ صورت والے۔ ہم تین بن گئے، ہمارے پیروں میں 20 شیر لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے، پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے، تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے۔ مولانا فرماتے ہیں جتنی دیر سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا۔ کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آیا، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا، سر سجدے میں تھا، کمر پہ کوڑے برس رہے تھے، جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا۔ اس لیے ہم نے 40 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک سجدے میں پڑھا۔ اور ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی، یا اللہ وہ وقت پھر آئے، وہ سجدہ پھر نصیب ہو۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا، حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی، پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی۔ مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ صورت والے، مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے، تینوں عالم خوشی منانے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، مزے آ گئے۔ وہ انگریز کا چپڑاسی جو تھا اس نے سمجھا مولوی رکے کو سمجھے نہیں، وہ کہنے لگا مولویوں خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے، کوئی شادی کا کار نہیں ہے، یہ پھانسی کا پرچہ ہے، تیاری کا پرچہ ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا، سر ہمارا ہو، دروازہ اس مولا کا ہو۔ دنیا عورتوں کے پیچھے مرتی ہے، حکومتوں کے پیچھے مرتی ہے، دولت کے پیچھے مرتی ہے، کیا بعید ہے اس کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان چلی جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہم تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس چپڑاسی نے جا کر صاحب بہادر کو بتایا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو، وہ تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ صاحب بہادر کہنے لگا مولوی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں، کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ مولوی خوش کیسے ہو جائے؟ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اب کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی، فرمایا جب اگلی رات آئی، صبح ہونے لگی، میں نے درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، پھانسی آؤں گا، اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا، روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی۔ فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی، سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا، ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی، میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے، کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی، میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا
1 दर्जन के करीब उलमाए दीन को जमीन पे लिटा रखा है और अंग्रेज लोग गरम लोहा करके दाग दे रहे हैं। मौलाना जाफर तनेसरी कसम खा के फरमाते हैं, मेरे सामने 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने उफ तक ना किया। यहूदी मुअर्रिख गवाह, ईसाई मुअर्रिख गवाह, मुसलमान मुअर्रिख गवाह। दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली से चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से टकराए तमाम मदारिस की, शेखुल हदीस क्या, उलमा क्या, शेखुल तफसीर क्या, तल्ब इल्म क्या, बावर्ची भी, झाड़ू देने वाला भी न बचा। दिल्ली से 50-50 मील चारों तरफ कोई दरख्त ऐसा न था, किसी दरख्त की शाख ऐसी न थी जिस पर किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। फ्रांसीसी मुअर्रिख लिखता है कि मेरा जिगर फट गया, ऐसे खूबसूरत जवान चांद जैसे चेहरों वाले अंग्रेजों ने दिल्ली के बाजारों पे लिटाए और रोड़ी कूटने वाले इंजन ऊपर से गुजार दिए। एक भी उठकर आगे से ना गया, एक ने भी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाते हैं, फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार अंदर लगाए गए। मैं उस पिंजरे में आ गया, न खड़ा हो सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न नीचे को हो सकता हूं, न ऊपर को हो सकता हूं। मेरा यकीन हो चला कि आखिरी वक्त आ गया। मैंने भी इरादा कर लिया कि हर सांस, हर लम्हा, हर घड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पाक पढ़ूंगा। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाएगी, मेरी निजात का जरिया बनेगा। मौलाना जाफर तनेसरी कहते हैं, सांस लेता रहा, मैं दरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, बेहोशी आई, गशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया, उधर मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। और मैं खुश होकर यूं कहने लगा, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अल्लाह वालों ने एक ने नहीं, दो ने नहीं, सारी आजादी की तारीख, हिंदुस्तान की आजादी को वो ना माने। मैं पाकिस्तान में कहा करता हूं, गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, सदरों, ये तमाम का तमाम तुम्हें जो कुछ भी मिला उलमाए देवबंद की कुर्बानियों का सदका है। वो अगर कुर्बानी ना देते तुम्हें कौन आज बड़ा बनाता। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज का जमाना ही पाकिस्तान नहीं बना, तलाशी लेने के लिए एसपी आया पुलिस का, उसने सारे घर की तलाशी ली। तलाशी करने के बाद कहने लगा, मौलाना मैं एक सवाल करता हूं, मैं सारे घर की तलाशी ले चुका हूं, इस घर में आटा नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, गल्ला नहीं, खाने का घी नहीं, कोई चीज भी नहीं। आप ये तो बता दें क्या क्या खाकर जिंदा हो। घर में तो कोई चीज नहीं, कोई शय घर में नहीं है। फरमाया, वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन, अल्लाह पाक खिलाते हैं, वही पालने वाले हैं, वही पिलाते हैं। सिख एसपी जेब में से 50 रुपए निकालकर हजरत को देने लगा। हजरत मेरी जेब में यही है, मेरी तरफ से आटा मंगवा लेना। फरमाया, तुझे मालूम नहीं सरदार जी, तुम तो गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सिख एसपी कहने लगा कि ये शर्त है। फरमाया हाँ। कहने लगा, खिला के जाऊंगा, फिर देर ना करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान बन गया हूं, अब तो ले लो। फरमाया, मेरी बात सरदार जी समझी नहीं? कि समझ गया हूं, जब भी तो मुसलमान बन गया हूं। फरमाया, अभी कलमा पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। नमाज कहां पढ़ी आपने अभी? कैसे अल्लाह वाले, इनकी तारीख को कौन शर्मिंदा कर सकता है?
ان اللہ والوں کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں امین گیلانی کہتا ہے قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ابھی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے۔ مشقت دے دی، غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے میلے ہیں نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے۔ اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے۔ وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، میں نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا، ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آپ پی لو۔ اور رو کے ارشاد فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا۔ اور ادھر حال یہ ہے، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے، سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نمازیوں، حاجیوں، نبی ساری ساری رات روئے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی، تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ، ہم لوگ ہزاروں نعم کے کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔
غزوہ خندق ہے, جنگ احزاب ہے, 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, پانی نہیں, غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہیں, تڑام تڑام سے صحابہ کرام گر رہی ہیں. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا, صحابہ نے بھی دیکھا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بھوک کی وجہ سے اس جوان کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ, سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا, سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا منہ دکھائیں گے, کیا شفاعت کے لیے جا کر منہ دکھائیں گے, اور کوثر کا پانی کس منہ سے مانگیں گے. نبی نے 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھا. ہمارے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں, زیارت کرنے والا کوئی نہیں, دیدار کرنے والا کوئی نہیں, قرآن کریم پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. فرمایا لوگوں, اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں نبیوں رسولوں کو جتنا ستایا گیا, ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, میں مجھے بھی ساتھ لے گئے. سرداروں سے گفتگو فرمائی, انہوں نے بے ادبی کی, نہ مانا, توہین کی. آپ مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے. میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے, جھولیوں میں پتھر بھر لیے, چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے. صحابی کہتا ہے میں بڑا دوڑا, میں ادھر گیا, میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں, میرے آقا بچ جائیں. ادھر دوڑا, میری دوڑ کا کچھ نہ بنا. اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے. پنڈلی مبارک میں ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے آواز آنے لگی. فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے. چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو, ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا, جلدی کرو شہر سے باہر نکل جاؤ. حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا, جنگل میں تشریف لائے, کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے. جوتا مبارک لؤلؤان ہے. بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں, قرآن سکھاؤں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی, جا یا نہ جا, آگے آ کر دیکھ لے, طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں. فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. نبی کے گھرانے نے فاقے کیے, اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں, روز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہو لائک کریں, نسبت کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, جب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھو.